السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، جتنے بھی جاندار دنیا میں آئے ہیں، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو موت نہیں آنی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی، بڑا غور و فکر کیا کہ موت کیوں آتی ہے، انسان کے اندر سے کون سی ایسی چیز نکلتی ہے جس سے انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے بندے کو بچانے میں۔ جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں کرتی، کسی حکیم کی حکمت کام نہیں کرتی، پھر میرے رب العالمین کا حکم چلتا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، جتنے بھی نفس اس دنیا میں آئے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم سب کو موت آئے گی، لیکن واحد رب ہے جس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ بنانے والا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ تو مالک کو موت نہیں آئے گی، باقی جتنے اس کے غلام ہیں، اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں، وہی فرما رہا ہے کہ میں تم سب کو موت دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر کیا تکبر اس دنیا پہ، کیا مغروری، کیا گمنڈ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آخرت بہتر کر لو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں ہمیشگی ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا گیا، بہاروں میں چلا گیا، نعمتوں میں چلا گیا، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز۔ اور جس کو پکڑ لیا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ میرے بھائی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، دنیا فانی ہے۔ ایک دن آنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ایک دن آنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ایک دن آنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کسی کی موت پر ہم کہتے ہیں یہ جی مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں کا ابو مر گیا، فلاں کی امی مر گئی، لیکن ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھروں میں بھی تو موتیں ہوتی ہیں۔ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، فوت ہو گیا۔ تو ایک دن آنا ہے، اللہ رب العزت نے نمبر لگائے ہیں، ایک دن ہمارا بھی نمبر لگ جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کریں میرے سمیت۔ یہ ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ مستقل ٹھکانہ ہمارا، مستقل منزل
جنت الفردوس والی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے دیے جائیں گے۔ یوم القیامت، تمہیں قیامت والے دن پورے بدلے دیے جائیں گے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا، حدیثوں پہ عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، تو میرے عزیز بھائیو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کر دی جائے، اس کو جنت دے دی جائے؟ اللہ اکبر۔ میرا رب العالمین وہ ذات ہے جو انصاف کرنے والی ذات ہے۔ جیسا دنیا میں کر جاؤ گے ویسا وہاں جا کے بھر لو گے۔ دنیا میں تم نے اگر گندم اگائی تو گندم ہی اگے گی، چاول نہیں اگیں گے۔ اگر چاول اگاؤ گے تو چاول ہی اگیں گے، گندم نہیں اگیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دنیا میں رہ کر ہم جو کام کر رہے ہیں، اپنے غور و فکر کر لو اپنے عملوں پہ کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں۔ ہم جنتیوں والے عمل کر رہے ہیں یا جہنمیوں والے عمل کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر تو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر تو نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر تو روزے بھی رکھا کرتے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر نے تو شادیاں بھی کی تھیں، زنا سے بچنے کی تلقین کی ہے ہمارے نبی نے، شراب کے پاس نہیں گئے، شراب کو حرام قرار دیا ہے ہمارے پیارے نبی نے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس رستوں پہ چل رہے ہیں۔ کیا وہ رستے ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ رستے ہمیں جہنم کا بالن بنا دے۔ میرے عزیز بھائیوں، غور و فکر کر لو، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر کر لو، آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ بندہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم سے کیسے بچیں گے اور جنت میں کیسے داخل کر دیے جائیں گے؟ یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو گے، سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت والے دن، سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت والے دن، وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز مکمل ہوگی، پھر دوسرا سوال اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ جس کی نماز میں کمی پیشی ہوئی، نامکمل ہوئی، اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز میں کامیابی ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں کامیابی ہے۔ دیکھو، ایک لفظ پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ایک رکوع روزانہ پڑھو تو کتنی نیکیاں کما لو گے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ سے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو جاری کرو، اپنے گناہوں کی ندامت پہ پچھتاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑ جانا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں رہ کر کوٹھی والا کامیاب ہے، دنیا میں رہ کر اچھی پرسنالٹی والا MP MN کامیاب ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی۔ آخرت کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ عمل اچھے کر لو اگر آخرت بہتر بنانا چاہتے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں فکر نہیں، ہماری عمریں اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں۔
ہم سوچتے ہی نہیں ہم کون سے عمل کر رہے ہیں، کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید ہے میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اس میں دل نہ لگاؤ۔ دل لگانا ہے قرآن مجید سے دل لگاؤ، نمازوں سے دل لگاؤ، روزوں سے دل لگاؤ، اگر پیسہ ہے، گنجائش ہے، حج کرو، عمرے کرو، زکوٰۃ ادا کرو مال کی۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے مال کو پاک کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آخرت جو بنتی ہے، جو جنت بندے کو ملے گی، وہ اس کے اچھے عملوں کی وجہ سے بھی ملے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت بھی ان بندوں پر ہوگی جو رحمت والا کام کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں رگڑتے ہیں، اپنی ناک کو خاک آلود کرتے ہیں، ان کو جنت نصیب ہوگی۔ جو اکڑ کر چلتے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو ہدایت پہ نہیں ہیں، جو زانی ہیں، جو شرابی ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، بغاوتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج موقع ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی، یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کر کے جنت حاصل کر لیں۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے اچھے عمل کرو، اپنے عملوں کو اچھا کرو، نیک رستے پہ چل جاؤ، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، ہدایت پہ گامزن ہو جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہیں آ کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ قبر میں جانا ہے، وہاں پوچھا جانا ہے ہم سے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا۔ میرے بھائیو، دنیا میں رہ کر ان تین چیزوں پر عمل کرو گے، من ربو کا، رب کی بات مانو گے، من نبیو کا، نبی کی بات مانو گے، من دینو کا، قرآن مجید کی بات مانو گے، تو پھر جا کر کہیں ہمیں جواب آئیں گے۔ میرے بھائیو، یہ شرابی، زانی، بدکار جتنا مرضی ان جوابوں کو یاد کر لے، اس کو جواب نہیں آئیں گے، وہاں عمل بولیں گے، عمل بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے سر کو رکھ دو سجدے میں اور رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پہ چل جاؤ، نمازی بن جاؤ، قرآن مجید کھول کر پڑھا کرو، حدیثیں پڑھا کرو، ان پر عمل کر لو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اہدینا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، سیدھے رستے پہ چلا۔ تو میرے عزیز بھائیو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم عمل اچھے کر لو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اگر عمل برے کرو گے، ڈاکے مارو گے، چوریاں کرو گے، زنا کرو، تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف کرے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔